یا سیدی یا میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمت کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے۔ اور اس شعر کے لیے میں نے اس کلام کو شروع کیا۔ پیر صاحب نے لکھا، نہیں عرش و فرش پر بھی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق برادر مکرم محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا تمریز چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر جو ثناخان ہیں، بزرگ عزیز ہیں، اور بالخصوص جو خصوصی ہماری آج اس نشست کے ثناخان ہیں، میری مراد جناب شیخ نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی وقت کا خیال رکھا، اور میں بھی کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں زیادہ بات ہو جائے اور ہم دعا کی طرف چلیں، چونکہ جب اذان اور نماز کا وقت ہو جائے تو پھر گھر کی محفل کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کام مقدم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں اصال ثواب کی محفل ہے، کینی برادران نے خوبصورت بزم سجائی ہے اور مجھے بھی اس میں شامل کیا۔ امجد رضوی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ حیات انسانیہ کا جو تسلسل ہے، اس کا ایک سلسلہ دنیا کی زندگی ہے، اور اس سارے تسلسل میں ایک ہی جہان عمل کا جہان ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بچے کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، یہ سارے جانتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی زندہ تھا، لیکن اس زندگی کو ہم اکاؤنٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ زندگی کا اور جان ہے، یہ اس سے پہلے بھی کہیں زندہ تھا۔ میں اس بات کو پھیلائے بغیر عرض کروں، یہ بات سمجھ آ گئی کہ پیدا ہونا اس کی زندگی کی ابتدا نہیں، تو یہ بھی دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ موت کا آنا اس کی زندگی کی انتہا نہیں۔ یہ پہلے کہیں زندہ تھا، وہ اور جہان ہے، یہ بعد میں کہیں زندہ ہے، وہ اور جہان ہے، اور برزخی زندگی پر قرآن کی آیات سے لے کر مروی روایات تک اور تاریخ اسلام کے خوبصورت واقعات تک ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ وہ علامہ نے کہا، ناداں سمجھتے ہیں موت کو اختتام زندگی، کہا یہ کو بیوقوف لوگوں کا فلسفہ ہے کہ مرنا ختم ہونے کا نام ہے۔ نہیں ہے، یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، فانی زندگی کی شام ہوئی ہے، نہ ختم ہونے والی دائمی زندگی کی اب صبح ہو گئی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ قرآن کی آیات سے کیف تکفرون باللہ، قبلہ علام صاحب تشریف فرمائیں، پورا باب اٹھا کے دیکھ لیں۔ الحمدللہ برزخی زندگی اور جو سوال و جوابات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کسی بھی محدث نے یا عالم نے یہ ذوف کا اشارہ نہیں کیا تو یہ سوال کس سے پوچھے جا رہے ہیں قبر کے اندر؟ ظاہر ہے زندہ سے ہی پوچھے جا رہے ہیں نا، اور ہم سارے اس دیہاتی ماحول سے ہی تعلق رکھتے ہیں، تو جس بندے کا عربی سے شغف ہی نہیں رہا دنیا میں، وہ عربی سمجھتا ہی نہیں، تو چاہیے نا اس کی مادری زبان میں سوال پوچھ لیا جائے، تو پتہ یہ چلا کہ عربی میں ہی پوچھا جا رہا ہے اور عربی میں ہی وہ کچھ بتا بھی رہا ہے، تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کی عطا سے اسے فہم و فراست بھی عطا کر دی گئی ہے۔ وہ صرف زندہ ہی نہیں، بلکہ آپ اس باب کو اگر وہ زیارت کریں، مطالعہ کریں، تو ہمیں ملتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ قبر کھلے گی، خدا نہ خواستہ اگر عذاب والا معاملہ ہوا تو قبر کھلے گی اور پھر ملے گی، تو پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی، ادھر کی ادھر، تو جب قبر میں ہے ہی کچھ نہیں تو عذاب قبر کو دیا جا رہا ہے یا قبر والے کو دیا جا رہا ہے؟
کچھ ہے تو اسے عذاب دیا جا رہا ہے نا. تو یہ جو برزخی زندگی آقا علیہ السلام فرما گئے کہ قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، تو جنت بھی مردوں کی جگہ نہیں اور دوزخ بھی مردوں کی جگہ. یہ جنتی زندہ ہوتا ہے لذت جنت چکھنے کے لیے اور دوزخی زندہ رہتا ہے عذاب دوزخ سہنے کے لیے. تو پتہ چلا موت تو ویسے قرآن نے سمجھاتے ہوئے یہ بات بڑی خوبصورت بتائی کہ موت ذائقہ ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. اگر آپ نفس مضمون پر غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ مرنے کی بات نہیں ہو رہی، ذائقہ چکھنے کی بات ہو رہی ہے. ذائقہ چکھنے کی. ابھی یہ چونکہ موسم ہے نا ایسا، تو یہ پانی سادہ ہے. اگر گرمی ہو تو اسے فریج میں رکھ کے یا برف ڈال کے ٹھنڈا کر لیتے ہیں کہ نہیں. اس میں چینی ڈالیں تو میٹھا ہو جائے، نمک ڈالیں تو نمکین ہو جائے، آگ پہ رکھیں تو گرم ہو جائے، فریج میں رکھیں تو ٹھنڈا ہو جائے. تو پتہ چلا بات اس کی نہیں، یہ جس ماحول میں جائے وہی ذائقہ بنا لیتا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں موت ذائقہ ہے اور از خود کچھ نہیں. وہ میٹھا بھی ہم نے عمل سے کرنا ہے اور کڑوا بھی ہم نے عمل سے کرنا ہے. علامہ نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وہ کہنے والوں نے کہا کہ وسیع گراؤنڈ دیکھا، وسیع میدان. تو دیکھیں نا اتنی کھلی جگہ کیوں چھوڑی ہوئی ہے جب اسٹیڈیم کا بورڈ بھی نہیں لگا. کچھ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں یہ لوگ جن کا ہاتھ قرآن و سنت کی نبض پہ ہوتا ہے نا، یہ حکیم لوگ. ہمیں مثنوی شریف آپ اٹھائیں تو ساری مثالیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں گراؤنڈ میں گئے، پوچھا یہ اتنا وسیع میدان خالی کیوں پڑا ہے؟ کہا جی یہ جنت ہے. کہا جنت میں تو بڑے باغ سنے تھے، بڑی نہریں سنی تھی، تو یہ تو میدان ہے. کہا پہلے کچھ نہیں ہوتا، آنے والا اپنی جنت ساتھ ہی لے کے آتا ہے. آگے دیکھا تو اور وسیع میدان ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دوزخ ہے. کہا بڑے عذاب والے ہم نے کنویں سنے، حشرات الارض، سانپ بچھو، عذاب دینے والی چیزیں. کہا پہلے سے کچھ نہیں ہوتا، جو آتا ہے اپنی دوزخ ساتھ ہی لے کے آتا ہے. تو یہ دارالعمل، اسے عمل کا جان کہتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے صبح و شام کیسے گزرتے ہیں، ہمارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، کس ماحول میں گزرتے ہیں. اگر کھانا کھا کے کام ہی کرنا ہے تو یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے. وہ پٹھے چارہ کھا کے اپنی حیثیت کا کام کرتا ہے کہ نہیں. وہ لیاری چیز ہے تو وہ دودھ دیتی ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا جانور ہے تو بوجھ اٹھاتا ہے، اور کوئی مشقت آپ نے لینی ہے تو وہ اٹھاتا ہے. کسی سے آپ نے گوشت کھانے والا حاصل کرنا ہے تو وہ آپ کو دیتا ہے. تو اگر کھانا کھا کے کام ہی کرنا ہے تو پھر اللہ نے اس نے انسانیت سے پہلے 4 قسمیں کھائی ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پھر جواب قسم کیا ہے؟ مولا تجھے تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اور پھر تو نے فرما رکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش ہی باقی نہیں. تو پھر قسمیں ہم کھائیں کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں میری بات سچی ہے. مولا تو نے 4 قسموں کا اہتمام فرمایا. جلیل القدر جگہوں کی قسمیں کھائیں، مقامات کی قسمیں کھائیں. جواب قسم کیا ہے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا حسین بنایا ہے. اللہ اکبر. یار زندہ باد. تو اب اس کا حسن کس چیز سے ہے؟ وہ قوم قبیلے سے نہیں، وہ عہدے منصب سے نہیں، وہ مال و دولت سے نہیں، بلکہ وہ ہمیں نعمان صاحب اور دیگر ثنا خان یہ بھی شعر پڑھ کے سناتے ہیں. یہ اس کا دوسرا پہلو میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، لیکن اسی پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں. وہ شعر کیا ہے کہ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. حالانکہ وہ مقابلے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا میں دوسرا پہلو نہیں ڈسکس کروں گا، اسی پر ہی اکتفا کریں گے. کہنے والوں نے اپنا حسن زن بیان کیا، اور خوب ہے کیا بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. یقین جانو سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا.
تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ حبشی قوم کے نمائندے ہیں، ظاہری رنگ اور شکل و صورت خوبصورت نہیں ہے، ظاہری کی میں نے بات کی ہے۔ آقا علیہ السلام شب معراج جائیں تو حوران جنت کی سردار کا انتخاب اپنے بلال کے لیے کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ قوم قبیلے سے حسین نہیں ہونا ہے، حسن انسانیت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی ہے، رب سے ڈرتا ہے، اس کے رسول سے وفا کرتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ حسین کہلاتا ہے۔ عشقا تیری ادا تو صدقے کعبہ تھلے تے بلال ہوتے۔ بڑے بڑے جلیل القدر لوگ سین حرم میں کھڑے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے بتایا اے سادہ لفظاں جڑے بابے کہہ گئے نا، مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ مالکوں نے بتایا کہ دین اسلام عزتیں عطا فرماتا ہے، لیکن پہلے آزمائش کی چکی سے گزارا جاتا ہے۔ کہ اب دیکھتے ہیں، مجھے کل ہی نا ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک سید زادے مجھے کہنے لگے کہ ظاہر ہے ہم کتے تو رکھ نہیں سکتے تھے، سادات میں سے ہیں تو بڑے لوگ رکھنے ہی نہیں دیتے تھے گھر میں، تو کہتے ہیں مجھے شوق تھا آگے پیچھے کچھ مل جائے تو میں ان کے ساتھ شرارتیں کرتا، اور سپیشلی مجھے چھوٹا کوئی بچہ نظر آتا نا کتے کا، تو میں دونوں کانوں سے پکڑ کے اٹھا لیتا، کانوں سے، اور جو کتورا ٹاؤں ٹاؤں کرتا نا، میری اپنی ایک پہچان تھی، جو میرا اپنا ایک ذاتی یوں کہیں کہ تجزیہ تھا، میں کہتا یہ کسی خاص نسل سے نہیں تعلق رکھتا، اس نے شور ڈال دیا ہے، اور جو انجوائے کرتا نا میرے اٹھانے کو، میں کہتا یہ کوئی نسلی کتورا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اب بڑے ہو کے پتہ چلا کہ رب بھی کانوں سے پکڑ کے پہلے اٹھاتا ہے، رب بھی آزمائش کی چکی سے گزارتا ہے، اور جو رب کی رضا پہ راضی رہے نا، پھر رب اسے نواز کے بتا دیتا ہے۔ تو یہ صرف اب بیت اللہ کی چھت پہ نہیں چڑھے، کبھی انہوں نے آگ کے انگاروں پر بھی عہد کی صدا کو بلند کیا ہے۔ تو یہ امتحان گاہ ہے نا دنیا، تو آزمائش کی چکی سے خلیل اللہ علیہ السلام بھی آزمائے گئے، فرشتے آ گئے، آندھی چلائیں کہ آگ اڑ جائے، بارش برسائیں کہ آگ بجھ جائے۔ روح الامین جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری المعروف ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جب منجیق کو جھولا دے دیا گیا، راستے میں جبریل آئے۔ اب تو آگ میں جاتے ہوئے کوئی وقت باقی نہیں نا، رسی کاٹ دی گئی ہے، جھولا دے دیا گیا ہے، رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے جبریل آ جائے، اور خلیل اللہ علیہ السلام جانتے ہیں یہ اپنی مرضی بھی نہیں کرتا، یہ رب کے اذن سے ہی آیا ہوگا، تو پھر کچھ آفر بھی کر رہا ہے تو مدد لے لینی چاہیے نا۔ آنا جبریل ہو، میں جبریل ہوں، فرمایا میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی جو لے کے آتا ہے، بات کر کیا کرنی ہے؟ کہا آگ میں جا رہے ہیں، نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا جبریل ہٹ جا۔ یہ توکل کی کوئی بات ہے کہ نہیں؟ علامہ قلندر لاہوری نے کہا آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ہم تو تھوڑی سی بات پر بھی سردی تیز ہو تو پھر بھی ظاہر ہے گلہ شکوہ ہوتا ہے، بلکہ کبھی ہو سکتا ہے ہمارا اٹھنا ہی گلے سے ہو، ہے جی۔ اور رب کی رضا پہ راضی رہنے والوں نے بتایا ہے کہ رب کا بندہ آتش نمرود میں بھی پریشان نہیں ہوتا۔ وہ ٹینشن کیوں؟ وہ رب کی رضا پہ راضی ہے، وہ رب کی رضا پہ، تو رب آزمائش کی چکی سے گزارتا ہے، اور جب آزمائش کی چکی سے گزر جائے، بلکہ اس نے اتفاق ہے کہ اگلے دن میں اور برادر مکرم علامہ تمریز چشتی صاحب ایک ہی بزم میں علامہ اکرم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے سالانہ عرس میں موجود تھے، تو خان محمد قادری صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ مومن کی زندگی ایک روزے دار کی حیثیت سے ہے۔ آغاز سحری سے ہوتا ہے تو ہم سحر ہو کے کھا لیتے ہیں تو سکون سے ہے نا، بھوک بھی کوئی نہیں اور پیاس بھی کوئی نہیں، تو سوکھ ہی سوکھ ہے۔ اور پھر جب افطاری کرتے ہیں دن بھر، اب تو چھوٹے دن ہے نا، مئی جون کا روزہ ہو تو ظاہر ہے کام کاج بھی ہو، تو دن پیاس بھوک سے گزرا ہے، لیکن ہونے کے باوجود پانی پی نہیں سکتے، کھانا کھا نہیں سکتے، تو اب شام کو جب پانی کا گھونٹ بنیں گے، اہتمام بھی اچھا ہوتا ہے، مشروب بھی ہماری مرضی کا ہوتا ہے، تو جب الگ سے نیچے جائے گا تو سکھ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لو لو شکر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب انتہا بھی سکھ والی اور ابتدا بھی سکھ والی، لیکن جو دن مئی جون کا گزرے وہ کیسے گزرے گا؟
تو وہ کہتے ہیں آغاز میں دیکھیں نا آج کل ٹھنڈ کے موسم میں اللہ بیٹا دے بیٹی دے تو پھر ہم اپنا نوالا بھی اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ اسے کہیں سے ٹھنڈی ہوا لگنے دیں گے؟ بل زیادہ بھی ہو تو ہیٹر سے کمرے کا ٹمپریچر ٹھیک رکھیں گے، نہیں تو کولے کی انگیٹھی سے تو کمرہ گرم کر ہی لیں گے۔ پھر کئی لحاف اور کمبل لپیٹے ہوئے ہیں تو گویا اس کے آغاز میں بھی سکھ ہے اور پھر انتہا کا سکھ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ پھر مرنے نہیں جاتا، اپنے آقا سے ملنے جاتا ہے۔ اور یہ اسی ہستی نے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ، ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ سمیت جملہ سیرت نگاروں نے آپ کی یہ بات کتب سیرت میں نقل کی ہے۔ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانس لگے، موت کا وقت آیا، آپ کی بیوی نے کہا بلال ہم پر مصیبت آ گئی، آپ جدا ہونے والے ہیں۔ فرمایا مصیبت نہ کہہ، خوش ہو کے مبارک دے، مرنے نہیں جا رہا، اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو گویا انعام کیا ہوتا ہے؟ مفتی نعیمی رحمت اللہ علیہ نے کہا دل کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنا ہے ہمیں دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ تو حضور تو تشریف لائیں گے، لیکن آیا ہمارا جو دارالعمل میں ہوم ورک ہے یہ حضور کے سامنے رکھنے والا ہوگا؟ ہمارا نامہ اعمال ہمارا چہرہ دیکھیں نا، میں کہا کرتا ہوں اسٹوڈنٹ کو سبق یاد ہو، طالب علم نے منزل سبق یاد کیا ہوا ہو، ہم اپنے فیلڈ کی بات کر لیتے ہیں تو وہ تو کوشش کرے گا میں آگے ہو کے بیٹھوں، تھوڑا سر بھی اونچا کرے گا، استاد مجھے دیکھے تو کہے سبق سناؤ، پھر میں سبق سناؤں تو لگ پتہ جائے کلاس والوں کو کہ میں نے سبق یاد کیا ہوا ہے، میرے لیے کوئی شاباش کا اعلان کیا جائے، مجھے کوئی نام دیا جائے، میرے لیے کوئی سکول میں تالیاں بجائی جائیں، تو جس بیچارے نے ہوم ورک نہیں کیا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اسرائیل نے تو آ ہی جانا ہے۔ اگر ہم ہوم ورک ٹھیک کیا ہوا ہے تو آقا علیہ السلام کی ملاقات ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ سمیت ہمارے بزرگوں نے پورے اعتقاد و یقین کے ساتھ یہ جملہ بھی لکھ رکھا ہے کہ جب یہ بندہ جائے گا قبر کے اندر تو آقا نکیروں کو روک دیں گے، پیچھے اٹھ جاؤ، تم نے نہیں پوچھنا، من ربک، میں خود بتاؤں گا کہ کون آیا ہے۔ تو یہ دارالعمل ہے، چند روز ہمیں دیے گئے ہیں، فقہا نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا 3 دن تیری زندگی ہے، 3 دنوں میں 2 کا نام کل ہے، ایک گزرا ہوا کل جو آ نہیں سکتا، ایک آنے والا کل پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو پھر ایک ہی بچا ہے۔ فرمایا اگر یہ منطق سمجھ آ گئی تو پھر 3 سانس تیری زندگی ہے، ایک گزرا ہوا سانس، ایک آنے والا سانس، اور ماضی مستقبل کے بارے میں تو اختیار نہیں رکھتا تو پھر کب رجوع اللہ کرنا ہے؟ توبۃ النصوح کب کرنی ہے؟ اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ کے کب آنا ہے؟ اس زندگی کی سانسوں میں ہمیں مولت ہے، ہم لوٹ سکتے ہیں، اور توبۃ النصوح ہونا، معاذ توبۃ النصوح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ ابن جمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آقا کیا ہے توبۃ النصوح؟ فرمایا جس طرح دویا ہوا دودھ واپس تھنوں اور کھیری میں نہیں جا سکتا، اسی طرح توبہ کرنے والا پھر گناہ کے نزدیک، وہ 100 بندوں کے قاتل نے توبہ کا ارادہ ہی کیا تھا، تو پھر آپ جانتے ہیں نا اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، کیونکہ وہ ارادوں سے واقف ہے۔ اگر ہم ادھر بھی ایسے ہی بات کریں گے کہ چلو یہ میرا مقصد حل ہو جائے تو بعد میں دیکھیں گے کہ کرنا کیا ہے، تو رب تو دل کے ارادوں سے جانتا ہے نا، دل کے ارادے سے بندہ خالص مخلص ہوتا ہے۔ دارالعمل کے اندر اخلاص کی دولت کے ساتھ زبان پہ توبہ بعد میں لاتا ہے، رب کرم پہلے فرما دیتا۔ پوچھا گیا امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے توبۃ النصوح کیا، وہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے اور کب قبول ہوتی ہے؟ فرمایا قبول تو کرنے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے، توبہ کرنے سے پہلے ہی۔ عجیب بات ہے، لیکن فہم و فراست ہے نا، یہ ویسے تو نہیں امام اعظم، فرمایا توبہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ خاص توفیق اللہ اسے نہیں دیتا جس کی قبول نہ کرنی ہو، اسے دیتا ہے جس کی توبہ قبول کرنی ہو۔ وہ اگر توبہ کر لینا تو پتہ ہے پھر بھی وہ مسجد کی طرف چلے، جب تک وہ خود چلے اس وقت تک وہ ہمیں اعتراض نہیں،
دکان سے اٹھ کے چلا جائے کہ میں نماز پڑھنے چلا، گھر سے چلا جائے کہ میں نماز پڑھنے چلا، پھر تو اس کی نماز پر ہمیں اعتراض نہیں، لیکن کہے بھائی جی دکان بند کرو اور آپ بھی چلو، گھر والے کام کاج چھوڑ دو تو پھر نماز کی طرف ہم بھی چلیں، اور گھر میں پڑھنے والی خواتین پڑھیں، تو پھر پتہ ہے اس کا ہم اشر کیا کرتے ہیں، ہم تمہیں بچپن سے نہیں جانتے، بڑا آ گیا اب نمازی ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، جب رب کا فضل ہو ہی گیا ہے، لیکن میں عرض یہ کروں کہ آپ خود کام کرتے رہیں، دوسرے کو نہ کہیں تو آپ ٹھیک ہے، جب دوسرے کو کہیں گے تو پھر آقا علیہ السلام شیب ابو طالب میں بھی گئے ہیں، تو جو ہے نا آپ کی گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ یہ جو آج سمجھداریاں ہمارے سپرد کی جاتی ہیں نا، وہ یہ بات کیا ضرورت تھی جی مولوی صاحب کو کرنے کی، یہ کی ہے تو یہ ہو گیا ہے، وہ یہ کی ہے تو یہ ہو گیا ہے، تو پھر آقا علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا آپ کی یہی رائے قائم ہوگی کہ کیا ضرورت تھی؟ آپ کو تو صادق الامین لوگ کہتے تھے، تو پھر کیا ضرورت تھی وہاں قید و بند کی اور سوشل بائیکاٹ کی صحبتیں اور مصیبتیں برداشت کرنے کی؟ نہیں، یہ وہاں سے لے کر ہمارے ائمہ کا آپ ضیاء القرآن شریف اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو کئی صورتیں بتائیں گی کہ یہ مسند پہ بیٹھ کے تفسیر نہیں لکھی گئی، بلکہ سینٹرل جیل سرگودا میں بیٹھ کے لکھی گئی ہے۔ کیوں جی علامہ صاحب، ہے نا؟ تو یہ مشکلوں کا لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، نہیں نہیں، آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ جس نے بھی حق کی بات کی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی بات کی ہے، اسے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن استقامت ثم استقاموا، ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا بندے کے ذمے دو کام ہے، ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ہے میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جائے، پھر بندہ نوازی شروع ہوتی ہے، پھر بندہ نوازی تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا، تو موقف سے کبھی بھی پھرے۔ میں بڑی بڑی باتیں ہیں میرے سامنے ایسے الحمدللہ آ رہی ہیں، میں نے وقت کو بھی دیکھا ہے، جو میں نے کہا ہے کوشش پوری کریں گے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آفر کی گئی قاضی القضاء بن جائیں، فرمایا میں اس قائل نہیں۔ کیوں؟ اہل کیوں نہیں؟ جو میرا ایک خیال ہے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اہل کیوں نہیں؟ قاضی القضاء بننے کی تو آپ میں اہلیت ہے، امام اعظم ہے، لیکن آپ نے کہا میں اہل نہیں، تو جو میرا خیال ہے وہ کیا کہ حاکم وقت نے فتویٰ اپنی مرضی کا مانگنا ہے اور اس کی بات میں نے ماننی نہیں، یہ اہلیت میرے میں ہے نہیں، میں نے دینا ہے دین کا فتویٰ، میں نے دینا ہے شریعت کا فتویٰ، تو پھر تم وہ لگاؤ جو تمہاری مرضی پہ عمل کر سکے، میں نے تو دین کی مرضی پہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس قائل نہیں۔ حاکم وقت نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مناظرانہ گرفت فرمائی، فرمایا تمہارے قول سے ہی ثابت ہو گیا ہے، اگر تم کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا جھوٹے کو قاضی القضاء بناؤ گے؟ میں نے تو پہلے ہی کہا میں اہل نہیں، تو اب علمی میدان میں تو جا نہیں سکتا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے وہ جو نمرود کے وقت سے چلا آ رہا ہے، علمی گراؤنڈ کیا تھا کہ میں رب ہوں، مناظرانہ گرفت۔ نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے خلیل اللہ علیہ السلام نے مناظرانہ گرفت فرمائی، کیا میرا وہ رب ہے جو روزانہ سورج نکالتا ہے مشرق کی طرف سے، فاتی بہا من المغرب، تو رب ہے تو نکال کے دکھا مغرب کی طرف سے۔ اب بات تو چل نہیں سکتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جیل میں ڈال دیں۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہیں جلا ڈالو، پھر تشدد ہوتا ہے، پھر جیلیں ہوتی ہیں۔ اور امام اعظم جب وہاں بھی نہ مانے، موقف وہی ہے کہ دین پہ استقامت ہوگی، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، تو پھر یہ کثرت انفیوں کی بیٹھی ہوئی ہے، انہیں زہر دیا گیا اور آپ کا جنازہ جیل سے نکلا۔ تو یہ تو ہمارے بزرگوں کا وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اسراء کے مسافر بنے، یہ دنیا کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں پہ چلنے والا سفر ہے، یہ بڑا خاردار سفر ہے، لیکن جو استقامت تک خدا اور رسول کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کرتا رہا، دین کی خاطر اپنی سہولتیں قربان کرتا رہا، پھر قبر کو یہ 2/6 کی تھوڑی ہوتی ہے، اس کے لیے تو پھر جنت کا محل ہوتا ہے۔
پھر جنت کا دروازہ کھلتا ہے، پھر جنت کی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو جسے جنت کی نعمتیں ملتی ہیں اسے کون بیوقوف مردہ کہے گا؟ نادان سمجھتے ہیں موت کو اختتام زندگی۔ تو چند روزہ یہ جو دارالعمل ہے، میں بڑے اشارے سے ایک دو باتیں آپ کے اطمینان کے لیے یہ بھی گوش گزار کروں کہ آقا علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی مسجد نبوی شریف میں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، طہارت کے باب میں صاحب بار شریعت نے اس روایت کو نقل کیا، اشارہ کیا بلال کرتے کیا ہو؟ رات کو جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے، لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ پوچھا بلال کرتے کیا ہو؟ اتنے بلند رتبے کے پیچھے تمہارا کوئی کام ہے تو یہ دارالعمل ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم کرتے کیا ہیں۔ جبریل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کے تعارف اور فضیلت میں اس روایت کو نقل کیا۔ سامنے سے ابو ذر غفاری گزرے، جبریل نے عرض کیا آقا ابا ذر جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل تم ان کو جانتے ہو؟ عرض کیا آقا زمین والے تھوڑا جانتے ہیں، آسمان والے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، یہ جو رب رب کرنے والے ہیں، یہ دنیا میں مصائب کا سامنا کر کے بھی استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، انہیں آسمان والے زیادہ جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارک خوش ہوئی کہ میرے غلام کو آسمان والے زیادہ جانتے ہیں۔ فوراً پوچھا جبریل یہ بتاؤ یہ کرتے کیا ہیں، یہ بتاؤ۔ بس یہ اگر پیغام آپ نے صحیح سن لیا، میں نے کسی سے ہاتھ نہیں اٹھوانے، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر دل کی دنیا بدل جائے نا کہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں کرتا کیا ہوں اور آج کے بعد وہ کروں گا جو دین کہتا ہے، جو بانی دین علیہ السلام کہتے ہیں، تو یہ جمع ہونے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یہ جو قیانی برادران نے اتنا تردد کیا نا، تکلف کیا ہے، یہ ان نبض شناس لوگوں کا دیا ہوا گفٹ ہے۔ کبھی ہم دسترخوان بچاتے تھے، حافظ صاحب آخری چال کل پڑھیں، فاتحہ شریف پڑھیں، دعا ہو گئی، سالانہ ختم ہو گیا۔ اور ان نبض شناس لوگوں نے ہمیں یہ ماحول گفٹ کیا ہے کہ جب یہ جمع ہو ہی جاتے ہیں تو پہلے کچھ ماحول بنا لیا جائے۔ ابھی دیکھیں نا گندم نکلی ہوئی ہے، سبزہ زمین، خدا کرے کہ باران رحمت کا نزول ہو جائے اور یہ پروان چڑھے، لیکن یہ بیجنے سے پہلے کوئی زمین کا ماحول بھی بنایا کہ نہیں بنایا؟ کیا بنجر زمین میں دانے ڈالے؟ نہیں نہ ڈالے، ماحول بنایا ہے، ہل چلایا ہے، میڑا پھیرا ہے، گاد ڈالی ہے، زمین کی نرمی کو بھی دیکھا ہے، پھر نمی اور وتر کو بھی دیکھا ہے۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ بس اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر بیج ڈال دیا ہے، ہم جانتے ہیں اب گندم اگے گی، دانہ ضائع نہیں ہوگا۔ ان نبض شناس لوگوں نے کہا کہ یہ جمع تو ہوتے ہیں، پہلے قرآن کی تلاوت کی جائے، کیونکہ قرآن کی تلاوت اگر دل کے کانوں سے سنے تو عمر ابن خطاب فاروق اعظم تک پہنچتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ان کو سنائی جائے، پھر حضور کی نعت سنائی جائے، پھر حضور کے دین کی کوئی بات سنائی جائے، تاکہ ان کے دل کا وتر نمی ٹھیک ہو جائے اور کسی کے دل کا پانی آنسو بن کے نکل آئے تو پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ وہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو رب پسند فرما لے گا نا، تو پھر سارے تمام کا یہ مقصد جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ تو اجتماع کے ساتھ میرے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب زیادہ ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھے نا تو رب خالی نہیں لوٹاتا۔ خالی کیوں؟ کوئی تو نیک بندہ، اس لیے تو یہ نیک بندوں کو بلاتے ہیں نا، چن چن کے بلاتے ہیں، یہ الگ پہلو ہے، لیکن بات آگے چلی جائے گی۔ میں ذرا اس میں جو خود ہی اپنے لیے وقت طے کیا اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ والی گمکول شریف نے ایک یہ بات بھی کی کہ ایک ہی وضو کریں تو ساری زندگی کے لیے کافی۔ بندہ حیران ہی ہو جاتا ہے، ہاں جی، ساری زندگی کے لیے۔ لیکن آپ نے وضاحت فرمائی کہ وہ جو آپ طہارت کے لیے وضو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں جب اس کی حاجت اور ضرورت ہے۔ میں اس وضو کی بات کر رہا ہوں کہ جب وضو کی نیت سے ہاتھ دھوئے جائیں تو پھر ہاتھ برائی کی طرف نہ جائے۔ جب وضو کی نیت سے کلی کر لیں تو پھر یہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ یہ چہرہ آپ دیکھیں نا، یہ پورا جو کمپیوٹر اب نے یہ جسم کے اوپر سجایا ہوا ہے، ہم دیکھتے بھی سر سے ہیں، ہم سونگتے بھی سر سے ہیں، ہم بولتے بھی سر سے ہیں، ہم سنتے بھی سر سے ہیں، ہم سوچتے بھی سر سے ہیں۔ تو کہا جب چہرہ دھو لیا تو اگر یہ سر کا سارا کمپیوٹر ہی ٹھیک ہو گیا ساری زندگی کے لیے تو پھر سمجھ لیں کہ وضو کا مقصد پورا ہو گیا۔
اور پاؤں دھوئے تو پھر پاؤں برائی کی طرف نہ جائیں، ایک ہی وضو کریں، ساری زندگی کے لیے کافی ہو۔ تو جب ہم اس طرح دیکھیں نا، ہماری زندگی میں کئی رمضان المبارک آئے، لیلۃ القدر کی راتیں آئیں، شب برات کی راتیں آئیں، ہیں جی، کئی زندگی میں عمرے کے موقع آئے، حج کے موقع آئے، تو مل ملا کے سب لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کیا معافی تلافی اور توبہ تائب کی کہ نہیں کی ہے نا؟ تو پھر تو حالات سارے سنبھلے ہوئے ہونے چاہیے نا، ہیں جی۔ شب برات کی رات گزرے، توبہ والی رات، تو صرف میسج ہی تو نہیں نہ کرنے، رات کو مسجدیں بھری ہوئی ہیں، تو صبح مارکیٹ کا ماحول پھر سچ سے سجا ہوا ہونا چاہیے نا۔ مارکیٹ میں ہمیں جھوٹ نظر، تو میں نے پہلے ایک بات عرض کی ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں تو بات اور ہوتی ہے۔ اور رات کو ہم نے اگر توبہ کی ہے اور دن کا اگلا حصہ اسی طرح گزر رہا ہے جیسے پہلے زندگی گزر رہی تھی، تو پتہ چلا ہم نے توبہ کی نہیں ہے، اور وہ کرنے سے آگاہی رکھتا ہے۔ جب دل سے بات کریں گے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا۔ ایک بات میں یہ بھی آپ کی نظر کروں، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب پوچھ لیا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے، مفتی غلام حسن قادری صاحب نے والدین کے اس باب کے اندر اس بات کو بھی ذکر کیا کہ جنت میں پڑوسی کون ہے، اللہ پاک نے فرمایا فلاں کسائی۔ حیران ہوئے اللہ کے نبی کہ کوئی علامہ فاما متقی شخص ہوتا، وہ مولا کسائی ہے، لیکن فوراً آپ نے کہا کہ میں دیکھوں گا وہ کرتا کیا ہے، میں دیکھوں گا، بس یہ وہ کرنے کے پیچھے کوئی کام ہے، یہ دارالعمل ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، بس جو ہم کرتے ہیں جیسی کرنی ویسی برنی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ وہ خان محمد قادری صاحب کی بات میں پھر آپ کی نظر کروں کہ یہ چند سالہ جو زندگی ہے وہ 40 50 60 70 سال ہے، یوں سمجھیں یہ زندگی کا ایک دن ہے، اور اس دن میں روزہ رکھ لیں، اس دن کا روزہ رکھ لیں کہ ہمیں طلب بھی ہو، ضرورت مند بھی ہوں، اور ناجائز چیز ہمارے اختیار میں بھی ہو، تو پھر بھی ہم روزے کی طرح، یہ تو ناجائز ہے نا۔ ضیاء الحمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے روزے کے فلسفے کے بارے میں کہ جس روزے نے آپ طیب چیزوں سے روک رکھا ہے، پیاس ہے، پانی گھر میں موجود ہے اپنی موٹر کا، آپ پیتے نہیں، کھانا حلال گھر میں موجود ہے، زوجہ موجود ہے، عمل زوجیت نہیں، کھانا پینا نہیں، تو جس روزے نے حلال چیزوں سے روک رکھا ہے یہ بھی تو حکم اسی اللہ کا ہی ہے نا۔ تو پھر اس اللہ نے حرام سے جب روک رکھا ہے تو ہم غیر رمضان میں حرام کے نزدیک کیوں جا سکتے ہیں؟ تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے۔ پہلی امتوں نے کہا اگر اتنی زندگی ہمیں ملتی تو ہم ایک سجدے میں گزار دیتے، یہ بڑی تھوڑی سی زندگی ہے۔ اس زندگی کا روزہ رکھ لیں کہ میں نے کسی ناجائز کے نزدیک نہیں جانا، حرام کے نزدیک نہیں جانا، حلال طیب چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں وہ رازق وہ ذات ہے، آقا علیہ السلام فرما گئے کہ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہے، رحم مادر میں فرشتے نے رزق لکھ دیا ہے، اور اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آخری لقمہ کھائے گا نہیں۔ تو جب اتنی بات مومن کے سامنے کنفرم ہو تو ہمیں پھر ان چیزوں کے پیچھے مارنے پھرنے کی ضرورت۔ وہ اجمل رضا قادری صاحب بڑی خوبصورت بات اگلے دن کہہ رہے تھے، طویل ہے، میں بڑے اشارے کے ساتھ عرض کر دوں۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا کہ مجھے آپ کا سنگ چاہیے، صحبت، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہا رکھوں گا لیکن میرے ساتھ دنیا داری نہیں کرنی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا داری یہ کام کاج کا نام نہیں کہ آپ نے دکانداری نہیں کرنی یا زمینداری نہیں کرنی، نہیں، کہنے کا ان کا یہ مقصد تھا کہ جھوٹ فراڈ والا کام میرے ساتھ نہیں کرنا۔ صرف دودھ میں ہی تو پانی نہیں نہ ڈالا جاتا، ہم کس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں اگر خطیب ہوں تو خطابت سے مخلص، مدرس ہوں تو تدریس سے مخلص، امام ہوں تو امامت سے مخلص، ڈاکٹر ہوں تو اپنی فیلڈ سے۔ آپ کس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم اپنے شعبے سے کتنے مخلص ہیں؟ اور پھر جو باتیں ہمیں ملتی ہیں ساری کی ساری، یہ پھر لوگ باہر سے تو نہیں نہ آئے، یہ ادھر سے آئے۔ وہی بات قادری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ملیشیا میں 2 حضور کے غلام گئے، تبلیغ نہیں کی، مدرسہ نہیں قائم کیا، تقریر نہیں کی، کاروبار کیا، لیکن ان کے کاروبار سچائی کا یہ رزلٹ نکلا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو واپس آ کے گاہکوں کی لائنیں لگی ہوتی کہ چیز ان سے ہی لینی ہے، چیز ان سے ہی
وہ معیار ہو تو پھر تو دور کا لوگ سفر بھی کر لیتے ہیں۔ بالآخر لوگ پوچھنے لگے آپ ہیں کون؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے اوپر شرمندگی ہوئی کہ ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم کون ہیں، کاش تم نے یار غار کو دیکھا ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بار بار خیال بیچ میں آیا کہ جو مادی و ثانی ہے، میں اس طرف گیا نہیں، نقش بندی فقیر ہوں، یہ باب کھلے گا تو کھلا ہی رہ جائے گا۔ انہوں نے کہا کاش تم نے فاروق اعظم کو دیکھا ہوتا، ذوالنورین کو دیکھا ہوتا، مولا کائنات کو دیکھا ہوتا، تمہیں پتہ چلتا کہ ہم کون ہیں۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہم ملک صاحب ہوتے ہیں، ہم گجر چودھری ہوتے ہیں، ہم کیانی راجے ہوتے ہیں، نہیں بتایا۔ اگر پوچھ لیا ہے تو سنو، ہم محمدی ہوتے ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ تبلیغ تقریر نہیں کی لیکن سارا ملک مسلمان ہو گیا، سارا ملک۔ تو ہم جب بیٹھے ہوں کسی بھی ٹھیے پر تو لوگوں کو پتہ ہونا کہ یہ صرف مکہ اور مدینہ آٹوز اور کریانہ سٹور کا بورڈ نہیں لگا ہوا، یہاں سچائی بھی ملتی ہے کہ نہیں؟ ایسے ایسے نام تو ہم نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کام کا محمدی بننا ہے، ہم نے کام کا حسینی بننا ہے۔ یہ ساتھی مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ بات بھی ہو جائے تو ہم نہ بھی چاہیں تو ہو جاتی ہے، ہم نہ بھی چاہیں تو۔ امام حسین سے یزید نے ووٹ ہی مانگا تھا، وہ کوئی لانیہ کفر تو نہیں کرتا تھا نا۔ آج کل کے حکمرانوں کی طرح وہ امام اعظم نے کہا کہ یہ جو حاکم ہے یہ اپنی مرضی کا فتویٰ لیتا ہے، اور آج جو ہمارے اوپر مسلط ہے ان کی اپنی بیچاروں کی مرضی ہے ہی کوئی نہیں ہے، ان کا ریموٹ کسی اور کے پیچھے ہے، کسی اور کے پاس ہے، یہود و نصارہ کے پاس ہے ان کا ریموٹ۔ یہ اس پر کودتے اور ناچتے نظر آتے ہیں، لیکن ہم اگر ان کے آگے ناچتے ہیں تو پھر ہمارا ضمیر کدھر گیا ہے؟ ہم محمدی کہاں کے رہے ہیں؟ یزید سے کیا مانگا تھا کہ بیعت کر کے مجھے حاکم وقت مانگ لے، آج وہی ووٹ ہوتا ہے۔ کیا امام نے دے دیا یزید کو ووٹ؟ معصوم بھی قربان کیے، جوان بھی قربان کیے، لیکن کہا اس پلیٹ فارم پر کمپرومائز ہو سکتا تو کیا پچھلے سارے عرصے میں ہم سب کو دیکھ نہیں چکے؟ کیا رزلٹ ہمارے سامنے نہیں؟ وہ کیا سارے کے سارے کنفرم ڈکیت نہیں ثابت ہو چکے؟ تو اب بھی ہمیں کوئی شرم آنا چاہیے کہ نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر نہیں آتی ہے تو پھر یہ ملت اسلامیہ کی جو رسوائی ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، وگرنہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اللہ بھی وہی ہے، فرشتے بھی وہی ہیں، مسلمان پس کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں تبدیلی کے باغ دکھا کر ہمیں تبدیل کر دیا گیا ہے، ہمارے ایمان عقیدے کو کمزور کر دیا گیا ہے، تو ہم بدلی ہوئے ہیں، تو رب کی رحمت نے رخ موڑ لیا ہے، کیونکہ پھر وہ کہتا ہے جاؤ پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ جب تک رب کی بارگاہ میں تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھوڑے دریا کے سامنے کھڑے کیے تھے نا، تو خالد بن ولید سے ہی مشورہ پوچھا تھا کہ اب کیا کیا جائے؟ دریا ہے سامنے، کشتی سواری کی نام کی کوئی چیز نہیں، کانوں میں سرگوشی کی۔ قادری صاحب کی زبانی یہ بھی بات ہے کہ پھر انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ دریا کو مخاطب کر کے کہو کہ تجھے امیر المومنین عمر ابن خطاب کے عدل کا ہم واسطہ دیتے ہیں، ہم نے اپنے لیے نہیں جانا، خدا کے لیے جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو دریا پھٹا تھا اور گردہ اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، رسول اللہ کے غلاموں کے لیے دریا نہیں پھٹا، یہ پانی سے گزرے، لیکن گھوڑوں کے کھر گلے نہیں ہوئے، گھوڑوں کے پاؤں گلے۔ ہم کوئی تاریخ رکھتے ہیں اسلاف کی، ہم نے چھوڑا ہے ورا اسلاف کا، اس لیے ذلت ہمارا مقدر بنی ہے۔ گھوڑوں کے کھر نہیں گلے ہوئے اور گھوڑے پار چڑھ گئے۔ علامہ نے کہا دست تو دست، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم اگر خوش راستے پر بھی نہیں چل سکتے تو ہمارے ایمان میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے اور کمزوری آ گئی ہے، پار گئے۔ سعد بن ابی وقاص نے پوچھا اور مجاہدوں بتاؤ دریا میں کسی کو چیز تو نہیں رہ گئی؟ تو ایک نے کہا جی میرا مٹی کا پیالہ ہی گرا ہے، چلو کوئی بات نہیں، کوئی اور چیز نہیں رہ گئی۔ نہیں، فرمایا رک جاؤ، دریا سے مخاطب ہوئے،
تو جی امیر المومنین کا ریفرنس بھی دیا ہے اور ہمارا پیالہ رکھ لیا ہے. تو دریا سے پانی کی چھل آئی اور پیالہ اٹھا کے ان کے قدموں میں رکھ دی. تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے. اللہ اپنی ساری شانوں اور طاقتوں کے ساتھ موجود ہے. ہمیں اللہ کا بندہ بننے کی ضرورت ہے. جو اللہ کا بندہ بنے تھے انہوں نے رکے ہوئے دریا کو رکا لکھ کے یہی مخاطب کیا تھا کہ عمر ابن خطاب اللہ کا بندہ تجھ سے مخاطب ہے. وہ بندہ بندگی سے ہوتا ہے. ہم بندہ بنے، اللہ تو اپنی شانوں کے ساتھ موجود ہے. ہم نے وہ بندگی کا معیار چھوڑا ہے. اس لیے پھر آگے دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج غیر ہمیں آنکھیں نکالتے ہیں. وہ بات لمبی تھی، بہرحال میں اشارے سے عرض کر ہی دیتا ہوں. اس نے کہا جی نہیں کروں گا دنیا داری. واپس آ گئے آپ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بندہ آیا تو پھر آپ نے کھانا منگایا نا، 3 روٹیاں، ایک دونوں نے کھائی، ایک بچ گئی. آپ نے فرمایا میں وضو کر کے آتا ہوں پھر سفر کرتے ہیں. وضو کر کے آئے تو اس نے پیچھے سے تیسری روٹی کھا لی. آپ نے پوچھا تیسری روٹی کدھر گئی؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا کدھر گئی. اس کو چھوڑ دیں، میرے سمیت ہم نے دیکھنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم واپس آ جائیں 14 صدیاں پہلے جہاں رسول اللہ کے غلام کھڑے تھے. ابھی جن ہستیوں کو میں بار بار ساتھ دہراتا رہا یہ سلام کے لائق ہیں، ان ہستیوں تک تو چلے جائیں نا کہ یہ کہاں کھڑے تھے، ہم وہاں کھڑے ہو جائیں. اللہ کا فضل آگے بڑھ کے ہمارا استقبال کرے گا. کہا چلو اللہ کا فضل ہے مجھ پر، نبی ہوں، بات تو میں نکلوا لوں گا، لیکن پتہ چل گیا کہ تو دنیا کا ہی ہے. ارنی کو اشارہ کیا، 2 بچوں کے ساتھ پاس آئی، ایک بچے کو ذبح کیا، کھایا، ہڈیوں کو جمع کر کے فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. ارنی کا بچہ زندہ ہو گیا. ارنی کو کہا تو بچوں کو لے کے چلی جا. اسے مخاطب کیا، کھایا ہوا بچہ ہمارے پیٹ میں بھی ہے، ارنی کے ساتھ بھی ہے. اللہ کا اتنا فضل ہے. اب بتا تیسری روٹی کدھر گئی؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا کدھر گئی، مجھے نہیں پتا. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ میرے کہنے کی بات نہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن جاننا اور ہے اور عمل کرنا. جانتا ابو جہل بھی تھا کہ رسول اللہ سچے ہیں، لیکن مانتا نہیں تھا. تو جاننے اور ماننے میں بڑا فرق ہے، اور ماننے میں بھی اور مان کے عمل کرنے میں بھی بڑا فرق ہے. میرے پیر صاحب فرمایا کرتے رب کو مان لیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی، لیکن ماننے کے پیچھے عمل کھڑا ہو کہ مانا ہے تو اب پھر کسی اور طاقت کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے 3 ڈیریاں مٹی کی لگائیں، فرمایا سونا بن جاؤ، سونا بن گئی. کہا ایک تیری ہے، ایک سونے کی ڈیری میری ہے، ایک اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے، میں نہیں. فرمایا تینوں تو رکھ، میرا تو دنیا سے تعلق نہیں. آپ چلے گئے، ڈاکو صاحب آ گئے، 2 بندے لوٹنے والے. کہا تجھے قتل کریں گے. سونا ہم ڈکیت لوگ ہیں، یہ ہماری پراپرٹی ہے، تم کدھر مالک بنے بیٹھے ہو. اس نے منت ترلا کی، 2 تم ہو 1 میں ہوں، صلح کر لیں، ایک لے لیں. صلح ہو گئی، ایک لے لیں گے. ان دونوں میں سے ایک پھر کھانا لینے گیا. کھا کے سیر ہو کے ذرا چلتے ہیں. کہتے نا پیٹ کا ہی معاملہ ہے جی. وہ پیٹ بیچارے کا اتنا معاملہ نہیں جتنا ہم نے بنایا ہوا ہے. ہاں جی، یہ کم کھانا صوفیاء کا طریقہ ہے، اور کم کھانے میں ہی صحت کا راز ہے. اس بیچارے کو اتنا نہ بدنام کریں. تو وہ کھانا لینے گیا، پیچھے سے ان کی بات چیت ہوئی کہ یہ جب آ جائے تو ہمارا کیا لگتا ہے. کہا کچھ نہیں. کہا اسے قتل کریں تو پھر ایک کے بجائے 1.5 نہ لے لیں. کہا ٹھیک ہے. اس نے کھانا لیتے ہوئے پلان بنایا کہ کھانے میں زہر ڈالو، میں یوں ہی ذرا ٹائم ٹرکاؤں گا، یہ دونوں کھانا کھائیں گے، زہریلا مر جائیں گے تو میں تینوں لے لوں گا. وہ آیا بیچارہ، دونوں نے حملہ کیا، اسے مار ڈالا. پھر بیٹھ کے آرام سے کھانا کھایا. زہریلا کھانا کھانے کے بعد وہ بھی مر گئے. عیسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھا تینوں ڈیریاں بھی پڑی ہیں اور تینوں لاشیں بھی پڑی ہیں. فرمایا دنیا بھی ادھر ہی ہے اور دنیا دار بھی ادھر ہی. تو لہذا دینداری میں عزت ہے. اہل اسلام اعزاز رکھتے ہیں کب؟ جب وہ دیندار ہوتے ہیں. پھر میرے پیر صاحب کا پیغام سنیں، اور میں اس آیت کا دعا کا مفہوم عرض کیے بغیر ہی دعا کی طرف چلا جاتا ہوں. آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ دارالعمل میں عمل ہو، اخلاص ہو، اللہ کی بندگی ہو، رسول اللہ کی اتباع اور وفا ہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس جان میں بھی عزت ہوتی ہے، قبر میں بھی عزت ہوتی ہے، حشر میں بھی
عزت ہوتی ہے۔ اس جہان میں اس جان کی کمائی کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کوٹھی بنی ہے، حلال رب نے دیا ہے تو پھر خوبصورت ترین اس سے بھی بنائیں، اچھی، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن 2x6 کی کوٹھی جہاں آج راجہ غضنفر صاحب، دیگر خاندان کے، ہمارے خاندان کے، سب کے خاندانوں کے لوگ جو چلے گئے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے وہ 2x6 کی کوٹھی بھی تیار ہو گئی ہے کہ نہیں، اس کی فنشنگ بھی ہو گئی ہے، وہاں بھی ماربل کی ٹائلیں لگ گئی ہیں۔ بندہ باہر سے آئے نا تو دل اضطراب رکھتا ہے کہ گھر جاؤں تو دیکھوں پیسے جو بھیجے ہیں، بڑی خوبصورت کوٹھی بنی ہوئی ہے، تو ہمیں کندھوں پر اٹھایا ہوا ہو تو دل اضطراب رکھتا ہو کہ جلدی قبر میں اتارو، میں نے بڑی کمائی آگے بھیجی ہے، یہ جس قبر میں تم دفن کر رہے ہو میری یہ قبر نہیں بلکہ روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر تو جنت کا محل اور جنت کا باغ بنا ہوا ہے۔ یہ ہمارے عمل سے بننا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔